گلیاں بازاروں میں آئے، دیکھا تو فرمایا دعوا فإنا منتنا، چھوڑ دو ان باتوں کو، یہ جاہلیت کی مردہ لاش، یہ بدبو لاش پھر زندہ کر رہے ہو کہ یہ اوس ہیں، یہ خضرج ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں، اور دین برباد کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہ نے پہلے یہ بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ وہ ساتھ سے آپ بھی ہیں۔ یہ ہم نے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، سپاہی صحابہ دوسرے، یہ فرقے اور سارا، یہ ہمارے تھوڑے ہیں، کچھ بیوقوف جو ان کے ہاتھوں میں شکار بن گئے، مگر زیادہ ان کی کوشش۔ آپ ان کے تھنک ٹینک سے ان کا پڑھیں، وہ بہت گہرائی تک جاتے ہیں۔ صاف انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں نوائے وقت میں چھپا تھا پورا بیان کہ دنیا میں تین قسم کے مسلمان ہیں۔ ایک وہ ہے جو جدت پسند ہے، روشن خیال ہے، دال پسند ہے، یعنی دین کو کہتے ہیں صرف نام کی حد تک رکھو، کرو وہی کام جو سب ہم کرتے ہیں، وہی بدماشیاں اور یعنی فحاشی، شرابیں پیو، ناچ گانے، صرف نام اپنا مسلمان کہتے ہیں۔ ان کو آگے لاؤ، ان کو ٹی وی اور ہر جگہ نا پروجیکٹ کرو، ان کی بہت مدد کرو، ایسا اسلام باقاعدہ لکھا ہوا۔ اور دوسرا گروہ کا جو ہے صرف سیدھے سادے مسلمان، وہی مولوی جنہیں زیادہ نہیں پتہ کہ اسلام کوئی نظام ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دھرم ہے پوجا پاٹ کا۔ تو انہوں نے کہا ان کو بھی کچھ نہ کہو، یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں۔ ان میں یہ کرو کہ جھگڑے، مذہبی جھگڑے جو ہے نا، شیعہ سنی وہابی بریلوی، یہ پیدا کرو۔ اور تیسرا گروہ نے کہا تو جنگجو اسلام کو مانتے، وہ مانتے ہیں کہ اسلام غالب آنا چاہیے، اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو مسجد میں بند رہے، حکومت کرنے کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے علاقوں میں نہیں، باقی کی دنیا میں، کہ اسلام کے ذریعے سایہ رہو اور امن سے رہو، کسی کے مذہب میں ہم دخل نہیں دیں گے، نہ کسی کے عبادت خانے برباد کریں گے، مگر دنیا میں بدماشی نہیں ہونے دیں گے، ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ کہتے ہیں یہ جو ہے نا خونی اسلام کو ماننے والے، ان کو کچلو، یہ اصل دشمن۔ جو صحیح اسلام کو جانتے ہیں نا، جو اسلام کو مذہب نہیں مانتے، دین مانتے، کہ یہ تو ایک نظام حکومت کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں، اس کی اپنی حکومت ہونی چاہیے، اس کے قوانین نافذ ہونے۔ تو یہ کوشش انہوں نے اس وقت کی، مروا دینے لگے تھے مدینہ والوں کو۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب واضح و نصیحت کیا، لوگوں کو سمجھ آئی، ہتھیار پھینک کے ایک دوسرے کے گلے ملے روئے۔ اسی طرح غزوہ بنی مستلق میں ہوا، سورہ المومنین تذکرہ، پانی پر ہی جھگڑا ہو گیا، مہاجر انصار کا، ایک نے دوسرے کو ذرا مار دیا، اس نے پکار دیا آؤ مہاجرو آؤ انصار، وہاں بھی یہی تماشا ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے خیمہ میں، جب باہر نکلے دیکھ وہاں بھی یہی بات فرمایا کہ یہ کفر کے نعرے کیوں لگاتے ہو مہاجر انصار، یہ کہو کہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، مظلوم کا ساتھ دو خواہ کسی میں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی آگاہ کیا تھا اور اب بھی آگاہ کیا، اور آگے چل پر یہاں سلسلہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں اللہ پاک فرماتا میں یہ واضح کر کے جو آیات بیان کروں اس لیے کہ تم عقل سے کام لو۔ میں جانتا ہوں یہ دشمن بعد نہیں آئیں گے، قیامت تک یہ سازشیں کریں گے کہ تم آپس میں ٹکراؤ، اور اگر تم میں اتحاد نہ رہا، اتفاق نہ رہا، تو یہ فوج دوسروں کے مقابلہ میں کیا جنگ لڑے گی، آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوں گے۔ صد ملل از ملتیں انگیختی، علامہ اقبال بناتے ہیں مسلمانوں تم نے جرم یہ کیا کہ کام تمہارا کتنا اونچا تھا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر ثابت کرنا تھا کہ ہم صرف خود نیک نہیں رہے، ہم نے نیکی کے لیے پوری محنت کی، کہیں برائی نہیں ہونے دی، نیکی کو غالب کیا، مگر تم نے آپ یہ کیا صد ملل از ملتیں انگیختی، ایک ملت بنایا تھا اللہ نے، تن واحد۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے ایسے جیسی ایک عمارت ہوتی، کل بنیان، عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی، وہ اگر ایک دوسرے سے نہ ملیں، سیمنٹ نہ درمیان میں، عمارت کیسے بنے، کھڑی رہ سکتی؟ فرمایا مومن آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی۔ کہیں فرمایا ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر سر کو درد ہوتا پاؤں تک سارا محسوس کرتے، مگر اس کو خراب کرتے ہیں، شیاطین بھی کرتے ہیں، ان کے ایجنٹ مسلمانوں میں صد ملل از ملتیں انگیختی، ملت ایک تھی، آرمی تھی منظم، کمانڈر حکم دے خلیفۃ المسلمین، لشکر روانہ ہو جائے اور چونو چرا نہ ہو، مگر صحیح کئی ملتیں بن گئی، اصل نام ہی بھول گیا مسلم۔ آپ سے کوئی پوچھے کون، آپ کہیں میں مسلم ہوں، کوئی نہیں مانتا، اپنے ہی نہیں مانتا، نہیں یار مسلم سارے، تو آگے بتا کیا، آگے کیا بتائیں، مسلم ہوا سماکم المسلم۔ اللہ نے مسلم بران رکھا تھا، کہیں رکھا شیعہ سنی وہابی بریلی نہیں، ٹکڑے کر دیا امت کو۔ صد ملل از ملتیں انگیختی، ملت ایک تھی، 100 ملتیں بنا لی، بر حصار خود شب خون ریختی، اپنے کلے پر خود ہی شب خون مار دی، دیواریں جو تھی شگاف کر دیے، وہ گر گئی دیواریں بہت تھی۔ اب دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم نے بم و مسجدوں اور امام بار، تو انہوں نے کام تو لینا تھا۔ اللہ کہتا ہے اہل کتاب تو جو وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں پھر دین سے ہٹا دیں، لوٹا دیں،
تو ان کی بات نہ ماننا، ڈر جاؤ، اللہ نے بڑا احسان کیا تم پر رسول اللہ کی وساطت سے، تم بھائی بھائی بن گئے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، گم نہ کر دیں، گم کر دی، بالکل گم کر دی ہم نے۔ اللہ فرماتا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کر رہو اور آپس میں گروہ نہ ہو۔ اللہ کی رسی، اللہ کا دین، اللہ کا دین سب کو متحد کرتا۔ جب دین میں اختراع اور بدعت ایجاد ہوتی ہے، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یار اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا، مگر اچھی بات میں کہتا ہوں کرو، گروہ تو بن گئے، کچھ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، کچھ کہیں گے یار تو رسول ہے تیری بات مانے، خواہ مخواہ کا اختلاف۔ سنت جامعہ، اللہ کے رسول کا طریقہ ساری دنیا کو اکٹھا کرتا۔ آپ مشرق مغرب کے ہر کلمہ کو کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ کے رسول نے کہا، وہ کہے گا ہاں یار اگر تو ثابت کر دے تو اللہ کے رسول کو تو میں اپنا رہبر مانتا ہوں، اتفاق ہوگا۔ اگر کہیں گے ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں، وہ کہے گا تو مانتا مان، میں نہیں مانتا، جھگڑا، وحدت نہیں رہے گی، انتشار۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو پکڑ کر رہو، کام تم نے بڑا کرنا ہے، بڑی اللہ کی فوج ہو تم، پوری دنیا سے کفر کو مٹانا ہے، آپس میں اختلاف کرو گے کام کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوگے تو ایسا وقت بھی آئے گا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا، لوگ آئیں گے اتنے قریب پہنچ جائیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھ کو پہچانیں گے، پھر پردہ ہو جائے گا۔ میں کہوں گا اللہ یہ تو لوگ میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا انک لا تدری ما حدث بعد، تیرے بعد جو کرتوتیں انہوں نے کی ہیں اور نئی حرکتیں کی ہیں آپ نہیں جانتے۔ تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر وہی عرض کروں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک میں ان کا نگران تھا، جب تو نے اٹھا لیا پھر تو جانتا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ اور ساتھ ہی کہیں گے سوکھ کر لمن غیر آبادی، جو بدل گئے تھے دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو کیا بنے گا، اس وقت کیا حال ہوگا جب اللہ کے نبی علیہ السلام لستا منی گویدت مولائے ما، جب ہمارے آقا نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے کچھ نہیں لگتا، نہ یہ میرے امتی، میں نے پہچانتا ہی نہیں، ان میں کوئی میرے امتی والی بات نہیں، وائے ما بر وائے ما بر وائے ما، بس سوائے رونے کے پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سر پر ہاتھ رکھے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، اور قرآن مجید میں جیسے آتا بار بار یہ چلائیں گے اللہ ہمیں بھیج دوبارہ تو نہیں۔ اللہ کہے گا اب تو کوئی موقع ہی نہیں رہا، تمہیں بڑا چانس دیا تھا تم نے ضائع کر دیا، اب کیا بھیجا جائے، اب نہیں بھیجا جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے یہود نصارہ ہنود کوئی نہ سمجھے یہ ہمارے خیر خواہ ہیں یا ہمارے ساتھی ہیں، اگر تم ایسا سمجھو گے تو پھر تم مجھے جھوٹا سمجھو، میرے کلام پر تمہارا ایمان نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دشمن، ان کی زبانوں پر جو بات آتی وہ تو بڑی احتیاط سے یہ کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہیں وہ جل رہے ہیں، الاؤ ہیں بلکہ آتش راں ہیں، اس لیے ان سے بچ کرو، ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، دشمن۔ مگر ہم سب کچھ ان کے حوالے کرتے جا رہے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، یہی ہمارے پشت پناہ ہیں، ان کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے۔ سارے نتائج تو آپ کے سامنے۔ اللہ کہتا ہے یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کافر کر، یہ اس وقت نہیں مانیں گے تک راضی نہیں ہوں گے جب تک دین نہیں چھوڑو گے۔ بے شک برائے نام بھی مسلمان کہلاتے ہیں، انہیں نہیں ٹھنڈک محسوس ہوگی، یہ اس وقت مطمئن ہوں گے جب کھلے کافر تم ہو جاؤ۔ اسی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، نظام تعلیم میں تبدیلیاں کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ پر قبضے کرتے ہیں، ایسا سامان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں ہی پکار اٹھیں کہ ہمیں نہیں ایسا اسلام چاہیے، ہم تو بسنت منانا چاہتے ہیں، شرابیں پینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے بوسے لینا چاہتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، ہاں یہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ بالکل وہی بات جو انصار کو ٹکرا دیا نا، باتیں ایسی کر کے انہوں نے بھی یہی سازش کی۔ کون نہیں جانتا کہ پوری دنیا اسلام بے شک جیسی تھی سلطنت عثمانیہ کے تحت ایک خلیفہ عثمانی جو تھا پوری دنیا کا امیر المومنین تھا، مگر چکر چلا دیا، عربوں کو بیوقوف بنایا لارنس کے ذریعے کہ تم کیوں ان ترکوں سے ملے ہوئے، یہ کیا رکھتے ہیں تمہارے، تم عرب ہو، تم سے دین دنیا کو ملا ہے، تم الگ ہو جاؤ، ہم تمہاری آزاد ریاستیں بنائیں گے۔ بغاوت کرا دی شریف مکہ اور اس کے بیٹوں سے، ملے پھر وہ علاقہ ملا ان کو، فرانس نے لے لیا، برطانیہ نے لیا، آپس میں بانٹ لیے، کئی سو سال وہاں حکومت کرتے رہیے، پھر عرب روتے رہے، ذلیل و خوار ہوئے۔ کئی لوگ جو ملے ہیں شریف سے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے پھر دیکھا وہ روتا رہتا تھا، کہتا ہے یار میرے ساتھ انہوں نے بہت دھوکہ کرنا تو تھا، اللہ کی کتاب کہتی تمہیں عقل آئی۔ ترک بھی جو تھے وہ ناراض ہو کر ایسے بے دین ہوئے کہ عربوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یار ہم مسلمانوں کے کچھ نہیں لگتے، ہمیں صرف ترکی کی فکر ہے، باقی مسلمان مرے نہ مرے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ یہود اور نصارہ تمہیں اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مشن تمہارا اتنا اہم ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم خود بھی دین پر چلو اور پوری دنیا کو چلاؤ، اور اگر تم اپنے آپ کو اتباع کر بیٹھے، ایک ملت کی بجائے سینکڑوں ملتیں بنا لی تو برباد ہو جاؤ، اصل کام تو ہو ہی نہیں سکا۔ جس فوج میں انتشار ہوگا، آپس میں اختلاف ہوگا، دوسروں کا کیا مقابلہ کر۔
اس لیے اتحاد پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا۔ آپ دیکھنا اتحاد کے لیے کیا حکم ہے۔ اگر کوئی اوپر کے سیاروں پر چلا جائے یا فضا میں چلا جائے اور جو نماز کی صفیں بنتی ہیں، نماز کا وقت آتا رہتا، ایسا ہے انتظام، کہیں سورج طلوع ہو رہا، کہیں غروب ہو رہا، کہیں زوال، 24 گھنٹوں میں اذان ہو رہی ہے، ایسا جغرافیائی نظام۔ اور جب صفیں ہوتی ہیں دائرے کی شکل، مرکز کیا، ایک طرف کو منہ ہے سب کا، جس کو کہا جاتا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر، یعنی منہ کر کے پوری امت ایک طرف منہ ہے کہ ہماری ایک ہی منزل ہے کہ اللہ کو خوش کرنا، ہمارا جو مقصود ہے اللہ، ہم اللہ کے گھر کی طرف منہ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی صرف ایک نصب لائن ہے، لا مقصود ہے الا اللہ، کوئی نہیں چاہتے، نہ ہم دولت، نہ اقتدار، نہ کوئی وجاہت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ خوش ہو جس کا گھر ہے، سارے گول دائرے کی شکل میں کہ سب کا منہ ادھر کو ہو، سارے ادھر منہ کرتے اور ایک ہی زبان میں نماز پڑھتے۔ اب ذرا وہ منظر دیکھیں کہ 50-60 لاکھ آدمی مکہ جمع ہوتا ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بیت اللہ کی رخ طرف اللہ اکبر اکٹھا ہوتا ہے، سلام اکٹھا ہوتا ہے، پوری دنیا یہ نظارہ دیکھتی، مگر ہم اس سے سبق نہیں نہ لیتے، اس بات پر رہتے نہیں جو اتنا بڑا مظاہرہ تھا کہ تم دیکھ لو فرقے بھی ہو، اب بھی یہاں شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبند، سارے آئے ہو، مگر ایک ہی لباس ہے، ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اور یہی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ صرف سبق دینے کے لیے، ورنہ اللہ کہیں نہیں رہتا، وہ مکے میں اس کا کوئی مکان ہے، کوئی گھر نہیں اس کا، وہ تو جدھر تم رخ کرو ادھر ہی ہے، مگر صرف وحدت کے لیے کہ تم ایک ہونے کا ثبوت دو دنیا کو کہ ہم سب کا منہ ایک طرف، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اس لیے حج بیت اللہ کے بارے میں اقبال کہتا ہے یہ کیا ہے، طاعت سرمایہ جمعیت ربط اوراق کتاب ملت، جیسے ورق بکھرے ہوتے ہیں پھر اس کو ایک ڈور سے باندھ دیا جاتا ہے، ایک کتاب بن جاتی ہے۔ یہ ملت کے جو اوراق ہیں انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک، حج کے موقع پر ان کو ہے اس طرح کر دیا، ایک ملت، ایک ہی جگہ اکٹھے، ایک ہی طریقہ سے بات کر رہے ہیں، ایک ہی، مگر بھول جاتے ہیں سب۔ رمضان شریف بھی ایک زمانہ میں رکھا، حکیم صاحب نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی، مولانا مودودی صاحب نے توجہ دلائی کہ سارے سال میں جب کچھ آتا ہے روزے رکھ لیتا، نہیں، ایک مہینہ مقرر کیا کہ سب رمضان میں اکٹھے رکھو تاکہ سارے عالم اسلام پر ایک کیفیت داری، پوری دنیا دیکھے کہ جہاں بھی مسلمان ہے یار ایک ہی نشہ اس پر چلا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا انعام کیا تم پر کہ تم ایک امت ہو، ایک رسول ہے تمہارا، ایک کتاب ہے، ایک رب ہے، اور یہ بڑا مشکل کام تھا جو صرف میری توفیق سے